اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس بندے کو غصہ زیادہ آتا ہے اس کا برا ایفیکٹ انسان کے دل پہ رہتا ہے. چنانچہ ایک مشہور سٹوری ہے، ایک بچے نے باپ سے کہا کہ ابا مجھے غصہ زیادہ آتا ہے. اس نے کہا بیٹا یہ جو فلاں دیوار ہے نا، تم اس دیوار کے اوپر ایک کیل ٹھونک دیا کرو جب تمہیں غصہ زیادہ آیا کرے. تو بچے نے پہلے دن 35 نیل اس کے اندر ٹھونک دیے، پھر دوسرے دن اس نے 20 ٹھونکے، تیسرے دن 10 ٹھونکے، پھر 5 ٹھونک دیے. وہ اس دوران اپنے غصے کو کنٹرول بھی کرتا رہا. ایک ایسا وقت آیا کہ اس کو غصہ آنا بند ہو گیا. اس نے کہا کہ ابو اب مجھے غصہ بالکل نہیں آتا. باپ نے کہا کہ بیٹا جب تمہیں غصہ کسی بات پہ نہ آیا کرے نا تو ایک کیل اس دیوار میں سے نکال لیا کرو. تو بچے کو جب غصہ نہیں آتا تھا تو اس نے کیل نکالنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ ساری دیوار کے کیل نکال دیے. پھر آیا ابو اب تو مجھے بالکل غصے پہ کنٹرول حاصل ہو گیا، اب میں غصہ بالکل نہیں کرتا. باپ نے کہا بیٹا اس دیوار کو ذرا دیکھو، تمہیں یہ پہلی جیسی نظر آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس پر تو سوراخ کے نشان بہت زیادہ بنے ہوئے ہیں. باپ نے کہا بیٹا اگرچہ تم نے غصے پہ کنٹرول کر لیا لیکن جو سکار تھے وہ تو ابھی بھی دیوار پر باقی ہیں. جس بندے کو بار بار غصہ آتا ہے اگرچہ وہ غصے کو کنٹرول بھی کر لے اس کے دل پہ اس کا بیڈ ایفیکٹ تو ضرور ہی ہوتا ہے. اس لیے اچھا انسان وہ ہے جو جلدی غصہ نہ کیا کرے. ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالی ہمیں جلدی غصہ کرنے والا نہ بنائے، اپنے غصے پہ کنٹرول عطا فرمائے، غصے کو پینے والا بنائے، اور قیامت کے دن اللہ اس کے بدلے ہمیں اپنے غصے سے نجات عطا فرمائے، معافی عطا فرمائے.